السلام علیکم خواتین و حضرات، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں میں بتاتے چلوں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو آج کی کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی کہانی یا کوئی واقعہ شیئر کرنا ہے تو اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے اور آپ وہاں سے میرا رابطہ کریں، اور جیسے آپ ایزی مجھے کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ریڈی ہو جائیں، بسم اللہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ تو جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے ٹائٹل دیکھ کے یا ٹریلر دیکھ کے کہ آج کی ہماری کہانی کس بارے میں ہونے والی ہے۔ آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے جنات کا اسکول۔ اب یہ کہانی شروع میں ایسے کر رہا ہوں کہ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، جس کے ارد گرد چاروں طرف جنگل تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اب پورے گاؤں میں صرف ایک اسکول تھا جو کہ قبرستان کے قریب پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بتاتا چلوں، پورے ارد گرد گاؤں کے جنگل تھا اور قبرستان کے قریب ایک اسکول تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جنات کا اسکول ہے۔ اب کیوں مشہور تھا اس کی وجہ سنیں۔ مشہور اس لیے تھا کیونکہ پورے گاؤں کے جو بچے تھے، بڑے تھے، وہ اسکول نہیں پڑھتے تھے، اسکول نہیں جاتے تھے، یعنی گھر میں ان کا کوئی استاد وغیرہ آ گیا بس ٹھیک ہے، اسکول کوئی نہیں جاتے تھے، سارے مدرسے وغیرہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی پورے گاؤں میں اسکول تھا، لیکن اس گاؤں میں اسکول جو تھا اس میں جتنے ہی بچے پڑھتے تھے، جتنے بھی ٹیچرز پڑھاتے تھے، وہ اللہ جانے کہاں سے آتے تھے، وہ بچے اللہ جانے کون تھے، اور جو ٹیچر سے اللہ جانے کون تھے، کیونکہ ان بچوں کی اور ٹیچرز کی کوئی پہچان نہیں تھی، کیونکہ اس گاؤں میں وہ بچے اور ٹیچرز نہیں رہتے تھے، ان کا پورا خاندان یا کوئی تھا نہیں وہاں پہ، تو پتہ نہیں وہ کہاں جنگل سے آتے تھے، کہاں جاتے تھے۔ تو اس لیے اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ اس گاؤں میں جو یہ اسکول ہے یہ جنات کا اسکول ہے۔ تو ایک فیملی وہاں پہ نیو شفٹ ہوتی ہے۔ اب جب فیملی شفٹ ہوتی ہے تو ان کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے ایسے 11-12 سال۔ تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو اپنے بچے کو پڑھانا ہے، ہم نے تمہاری طرح بیوقوف تو نہیں رکھنا۔ سارے گاؤں والے روکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار، ہم نے اس گاؤں کے بارے میں، اسکول کے بارے میں سن رکھا کہ یہ جنات کا اسکول ہے، تو خدا کے واسطے اس کو یہاں پہ نہ پڑھاؤ پلیز، کیونکہ ہمارے جو 2-3 جو ہے فیملیز کے بچے گئے ہیں یا ادھر ادھر سے گئے ہیں تو وہ شدید بری حالت میں ہیں، تو پلیز اس کو نہ پڑھاؤ پلیز۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہم نے تمہاری طرح اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھنا، ہم نے بچے کو پڑھا لکھ کے اچھا بچہ بنانا ہے، اچھا بندہ بنانا ہے، تو ہم اس کو اسکول بھیجیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے، وہ اسکول میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا اسکول ہے، سارے اچھے ہیں، ٹیچرز بھی اچھے ہیں، بچے بھی اچھے ہیں، وہ بچے کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں۔ اب بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، پہلا دن ہوتا ہے، پہلا دن بچہ گیا۔ اب بچہ پڑھنے لکھنے والا تھا، اچھا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے کی وہاں پہ ایک اور جو اس کی کلاس کا بچہ ہوتا ہے، یعنی جن ہوتا ہے، جیسے میں بتا چلوں گا کہ سارے جن تھے، تو جن ہوتا ہے اس سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جن ہے، اس سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ کس بات پر لڑائی ہوتی ہے یہ اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، میں کیوں جھوٹ بولوں، اس کی کسی بات پہ اس سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب لڑائی ہوتی ہے، یہ تھوڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اب جن ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں بتاتا چلوں خواتین و حضرات توجہ چاہوں گا کہ جن ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ ہم جن ہیں، یہ سارے جو ہے نا اسکول میں یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم جن ہیں، وہ ان کی حرکات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جن ہے۔ تو وہ بچہ کچھ نہیں کہتا، بس وہ دل میں سوچ لیتا ہے، وہ جن کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے دل میں سوچ لیتا ہے، کہتا ہے اس بچے سے میں بدلہ لے کے رہوں گا، یہ انسان ہے، اس سے تو میں بدلہ لے کے رہوں گا۔ تو یہی ہوتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے، وہ ٹیچر کو پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان ہے، ٹیچر کہتا ہے کہ تمہاری آج کی یہ سزا ہے کہ تم نے آج پورا اسکول صاف کرنا ہے اور رات کو تمہاری چھٹی بند ہے، تم نے اسکول میں رہنا ہے۔ اب بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بچے کو غصہ بھی لگتا ہے لیکن مان جاتا ہے۔ تو اس کے گھر فون کر دیتے ہیں کہ یہ بچے کی سزا ہے تو بچہ آج گھر نہیں آئے گا، کہیں گے پہلا دن ہے یار، آج کیا سزا ہے؟ تو اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے جھگڑا کیا، تو یہ وہ ماں باپ بھی مان جاتے ہیں کہ چلو یار بچہ سیکھے گا غلطیوں سے ہی۔ اب پہلا دن ہوتا ہے، اس کو سزا ملی، اور رات کو جو ہے کیا ہوتا ہے، ٹھیک 12 بجے سارے اسکول سے چلے جاتے ہیں۔ اس نے ساری صفائی وغیرہ کی، رات کو 12:15 بجے فارغ ہوا، اور جو ایک کمرہ تھا وہاں پہ جا کے وہ لیٹ گیا۔ اب جیسے ہی وہاں پہ جا کے لیٹا تو اس کو معلوم اس کو آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے کہ اس کو ایسے آواز آتی ہے کہ اس کے اسکول کے مین دروازے پہ کسی نے دروازہ کھڑکایا، کسی نے دستک دی ہے۔ تو یہ سن کے وہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس وقت کون آ گیا؟ تو اس کو لگتا ہے کہ یار جو ٹیچرز گئے ہیں ان کا کوئی سامان رہ گیا ہو شاید، تو وہ آئے ہوں واپسی۔ تو وہ جاتا ہے، کمرے سے باہر نکلا اور گیا اسکول کے گیٹ کی طرف۔ جب گیٹ کی طرف پہنچا اور اس نے گیٹ کھولا تو معلوم، خواتین و حضرات توجہ چاہوں گا، کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کے اس کو لگتا ہے یار یہ کیا ہوا، لیکن وہ سمجھتا ہے میرا وہم ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 12-13 سال کا، وہ دوبارہ آ کے اپنی جگہ پہ لیٹ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی اپنی جگہ پہ لیٹتا ہے اس کو دوبارہ آواز آتی ہے، اس طرح تھوڑی زور کی آتی ہے کہ کوئی ہے۔ اب اس کو کنفرم ہوتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔
اس کو بھی جو ہے شک ہوتا ہے کہ یار یہ جو گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ جنات کا اسکول ہے یہ کہیں سچ بات تو نہیں، لیکن ڈرتے ڈرتے خیر دوبارہ دروازے کی طرف جاتا ہے۔ اب جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو مانو جیسے کہ اس کی روح کانپ گئی ہو، کیونکہ اس دفعہ دوبارہ کوئی نہیں ہوتا اور دور دور تک نظر دورانے پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، وہ دوبارہ آتا ہے کمرے میں، جا کے دروازے کو کنڈی لگا دیتا ہے، کہتا ہے اب جو مرضی ہو جائے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اب ڈرا ڈرا بیٹھا ہوتا ہے سہما سہما، تو اس دفعہ پھر دستک ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا خواتین حضرات، سامعین کرامی، دوستوں، آپ کو پتا معلوم اس وقت جو دستک ہوتی ہے وہ اس کے مین ڈور پہ نہیں ہوتی، بلکہ اسی کے کمرے کے ڈور پہ ہوتی ہے، یعنی اس کے کمرے کا جو دروازہ تھا اس پہ ہوتی ہے دستک۔ پہلے تو اسکول کے گیٹ پہ ہو رہی تھی یار، اب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور اس نے کمرے پہ کنڈی لگائی ہوتی ہے، میں بتاتا چلوں، لیکن دستک ہوتی ہے، یہ چپ کر کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، اور ایک دم سے وہ کمرہ خود بخود کھل جاتا ہے، یہ دیکھ کے شدید گھبرا جاتا ہے اور وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جب وہیں پہ بے ہوش ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد خود ہی اسے ہوش آ جاتا ہے، لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد عجیب قریب لوگ کھڑے ہیں، بہت عجیب، جن کو آج تک اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ کھڑے ہیں اور اس کو گھور رہے ہیں مسلسل۔ یہ دیکھ کے چیخیں مارتا ہے، وہاں سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب بچہ ہوتا ہے یار، یہ وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تو نے میرے بچے کو پریشان کیا۔ یہ ڈر جاتا ہے وہاں پہ شدید، اور یہ کیا ہے کہ اس کو جیسے ہی مارنے لگتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے ایک دم سے، پتہ نہیں کیوں غائب کیوں ہو جاتا ہے، یہ اللہ جانے۔ تو یہ بچہ استاد وہاں سے اسکول سے باہر بھاگتا ہے، اور باہر بھاگتے بھاگتے اپنے گاؤں کی جگہ جاتا ہے، کیونکہ میں بتانا چلوں کہ یہ تھا قبرستان کے قریب اسکول، تو اسکول سے بھاگ کے اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ جب گاؤں کی طرف جانے لگتا ہے تو ایک دم سے معلوم کیا ہوتا ہے، معلوم اس کو ایک دم سے عجیب آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز کیا ہوتی ہے خواتین و حضرات جانتے ہیں آپ؟ وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آج اپنے گاؤں پہنچ گیا تو تو اپنے ماں باپ کی لاش پائے گا، اس لیے بہتر تیرے لیے یہی ہوگا کہ تو دوبارہ اسکول واپسی آ جا۔ یہ آواز جیسے ہی سنتا ہے وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور شدید ڈرتے ڈرتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسکول کی طرف قدم بڑھاتا ہے، روتے روتے۔ اب بچہ یار قدم بڑھا رہا ہے، آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اب پھر اسکول جاتا ہے۔ جیسے اسکول پہنچتا ہے ایک دم سے دروازہ دھم بند، اور یہ جاتا ہے وہیں اپنے کمرے میں جا کے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب دوبارہ جا کے بیٹھتا ہے شدید رو رہا ہوتا ہے، چیخیں مار رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر ایسے لگتا ہے کہ اس کے کمرے کی طرف معلوم اس کے کمرے کی طرف کوئی چل کے آ رہا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کمرے کی طرف کوئی چل کے آ رہا ہے تو یہ اس آواز سے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس آواز سے بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو پوری رات ہوش نہیں آتا، یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا بنا۔ تو جب صبح وہ سارے اسکول والے آتے ہیں، جن آتے ہیں، تو کچھ جن وہاں پہ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ بچہ بے ہوش پڑا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں، تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں بتاتا، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کون ہیں، جن ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری رات کا کچھ نہیں کھایا، بہانہ بناتا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتا، ڈرتا ڈرتا کہتا ہے کہ میں نے پوری رات کا کچھ نہیں کھایا، اس لیے میرے اندر بالکل ہمت نہیں ہے، میں اس لیے بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ان کو یہ بہانہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پلیز گھر جانے دو، میں گھر جا کے کھانا کھا کے آ جاؤں گا۔ اسکول والے مان جاتے ہیں، وہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتاتا ہے، اور جب ماں باپ کو ساری بات بتاتا ہے تو ماں باپ مان جاتے ہیں کہ یار یہ کچھ نہ کچھ تھا، اسکول میں کوئی مسئلہ تھا۔ تو جب وہ ماں باپ گاؤں والے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا تم شکر مناؤ کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت واپسی آ گیا ہے، ورنہ ہمارے گاؤں کے کچھ بچے گئے ہیں وہ واپسی نہیں آئے، کوئی غائب ہو گیا ہے، کسی کی لاٹ ٹوٹ گئی، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، تم تو شکر مناؤ تمہارا بچہ واپسی صحیح سلامت آ گیا ہے، تمہیں کتنا روکا ہے ہم نے۔ تو ماں باپ بات ایگری کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور پھر یہی اس گاؤں کا کہانی چلتی رہتی ہے کہ بھائی اس اسکول میں کوئی بھی نہیں بھیجتے بچے، سارا گاؤں ویسے ہی چلتا رہتا ہے، ان پڑھ مدرسے سے جاتے ہیں، بس نتھنگ مور۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری کہانی سنی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار لسننگ۔